بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ کا ایک حکم ہے، اس پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے، اچھائی کے کاموں میں تعاون کریں اور غیر شرعی امور میں، غیر شرعی کاموں میں محاسب کا کردار ادا کریں۔ ایک مسلمان کو یہی کرنا ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کی تائید و حمایت کی جائے، اور کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اسے روکا جائے۔ پھر اس کے روکنے کے طریقہ کار ہے کہ کس طرح آپ نے روکنا ہے۔ پہلے آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ آج پاکستان کے جو حالات ہیں، میں بغیر لمبی تمہید کے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، کم علمی اور جہالت کی بنیاد کے اوپر فتویٰ بازی ہے، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اب ایک شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل، سمجھ، فہم دی ہے، اس کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس سے اس کے دین کو، اس کے وطن کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس ریاست کے ذمہ داروں کو اطلاع کرے جس ریاست کے ساتھ اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے بطور پاکستانی یہ حلف اٹھایا ہے کہ میں پاکستان کی ریاست کے قوانین کا احترام کروں گا، ریاست کے قوانین کو مانوں گا، پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی بدامنی، لاقانونیت، آئین سے ماوراء کوئی چیز نہیں کروں گا، اور اگر کوئی ایسی چیز دیکھوں گا تو اس کی اطلاع ریاست کے اداروں کو کروں گا۔ آج آپ دیکھیے رینجر کے جو کراچی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا، اگر ہم لوگ جاگ رہے ہوتے تو ہمارے جوان، انہوں نے الحمدللہ اس کو ناکام بنایا، لیکن آخر یہ لوگ کہیں رہے ہوں گے، افغانستان سے آئے تھے، کہیں انہوں نے گھر لیا ہوگا، کہیں گاڑیاں کھڑی کی ہوں گی، کہیں آمد و رفت ہوئی ہوگی۔ تو ہمیں اس معاملے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ کوئی اجنبی ہے، اس سے الجھنے کی بجائے یہ پتہ کرنا کہ وہ اجنبی کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے، یا اتنا نہیں تو اتنا تو پتہ کر لینا چاہیے کہ وہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے، اور متعلقہ ہم پولیس کو یا متعلقہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو اطلاع تو کر سکتے ہیں کہ یہ شخص یہاں آیا ہے، یہ اجنبی ہے، کیا آپ کو علم ہے اس کا کہ نہیں علم ہے۔ اور بالخصوص چھوٹی آبادیاں ہیں، اس میں عوام الناس گھبراتی بھی ہے، عام لوگ گھبراتے ہیں، کیونکہ پولیس کا رویہ بہرحال اس طرح کا آئیڈیل نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور کوشش سے ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اسی طرح ناظرین، یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا ہے، خواہ الیکٹرانک میڈیا ہے، خواہ محراب و منبر ہے، خواہ یونیورسٹیز ہیں، کہ جو جس کا دل چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، اور اس کو اسلام سے منسوب کر دیتا ہے، اس کو قرآن سے منسوب کر دیتا ہے۔ نہیں، اس معاملے میں سب سے پہلے تو ہمیں قرآن و سنت کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے قرآن و سنت کے احکامات کا، اور پھر اگر کوئی نفرت کی بات کرتا ہے تو اسے بتانا چاہیے کہ بھائی دین اسلام نفرت پھیلانے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے اس حکم کو مانیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لا اکراہ فی الدین، دین جبر کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام کوالٹی پہ یقین رکھتا ہے، کوانٹٹی پہ یقین نہیں رکھتا ہے۔ ایک آدمی بد اخلاق ہو، لوگوں کے ساتھ ترش رویے سے پیش آئے، لوگوں کے املاک پہ قابض ہو، اس کے ہمسائے، اس کے گھر والے اس کے رویے سے عاجز ہوں، اور وہ رات کو تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تو یہ تہجد اس کو، جو وہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، اس سے نجات نہیں دلا سکے گی۔ اسلام
تو ہے ہی اخلاق کا نام. لہٰذا ہمیں اپنے اخلاق کی طرف توجہ دینی ہے. آج بڑے چھوٹے میں جو ایک دوری پیدا ہو گئی، اور پھر کچھ بہت زیادہ دوری، کچھ نہیں بہت زیادہ دوری اس نے بھی پیدا کر دی. میں خود کئی بار سوچتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی بیوی ہوتی ہے، آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں، آپ کے عزیز ہوتے ہیں، لیکن آپ اس میں گم ہو چکے ہیں. اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ہمارے والدین کو ہماری توجہ کی ضرورت ہے، ہماری اولاد کو ہماری توجہ کی ضرورت ہے، اور ہمارے بہن بھائیوں کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. آج کے اس دور میں جب بہت سارے مصائب اور مسائل ہیں، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں، اپنے اخلاق اچھے کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. روایات میں آتا ہے، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو کسی انسان کی، کسی اپنے بھائی کی مشکل کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے. حسد اور کینہ اور بغض اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ایک روش ہماری زندگیوں میں آ گئی، جس سے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، اس کی بجائے ہم دعا کرنی شروع کریں. مجھے کسی نے کہا کہ بہت زیادہ حسد ہوتا ہے تو کیا کریں؟ میں نے کہا آپ دعا کیا کرو کہ یا اللہ آپ نے اس کو دیا ہے، مجھے بھی دے دے. اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں. میں نے کہا اس میں ثواب ہوگا آپ کے لیے. وہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہائے اس کے پاس کیوں ہے، وہ گناہ ہے. اپنے رویوں کو درست کرنا. آج خوراک کے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں خوراک کی حالات وجہ ہے، معاش کے مسائل ہیں، گھریلو حالات ہیں، کاروباری حالات ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو یہ مسائل نہیں بھی ہیں، ان کے رویے بھی تلخ ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، عجمی کو عربی پہ، عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والا ہوگا، وہی کامیاب ہوگا، وہی نجات پانے والا ہوگا، وہی فلاح پانے والا ہوگا. اور اگر ان طریقوں کو چھوڑ کے کوئی چلے گا تو پھر فلاح اس کا مقدر نہیں بن سکتی. کیونکہ فلاح ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت والا، زیادہ تعظیم والا وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. میرا آج سوال ہے کہ کیا ہم آج اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے رویے کیا ہیں؟ پڑوسی کے ساتھ، مالک کے ملازم کے ساتھ، ملازم کے مالک کے ساتھ، عام یا کہاں جاتے جاتے چلتے چلتے کوئی بھی اجنبی ملا اس کو السلام علیکم کہہ دو. یعنی السلام علیکم کہنا بھی صدقہ اور ثواب کا کام ہے. اجنبی ہے، جانتے نہیں ہیں کون ہے، کہاں سے آیا، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی آگے سے وعلیکم السلام کہے گا. آپ نے بھی دعا دی، آپ نے اجر لے لیا، اس نے بھی آپ کو دعا دی، اور دونوں نے ایک دوسرے کے لیے خیر کی بات کر دی. آج ہم خیر کی بات کرنا بھول گئے ہیں. آج ہماری مجلسیں ایک دوسرے کی غیبت قرآن کریم میں ہے، اور ایسا اللہ نے مثال دی ہے. اللہ اکبر. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اللہ اللہ، اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ کسی شخص کو کہا جائے یہ تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہے، یہ کانٹا چھری ہے، بہت لذیذ اس کے اوپر مسالے لگے ہیں، کھاؤ، کھائے گا؟ وہ کہے گا پاگل ہو، میرا بھائی مر گیا اور تم کہہ رہے ہو اس کا گوشت کھاؤں؟ لیکن سارا دن ہم یہ کام کرتے ہیں، اس کی غیبت کی، اس کی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر مجھے غیبت کرنی ہوتی تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا. مطلب یہ تھا کہ میری ماں کو ثواب پہنچتا میری اس بات. امام احمد بن حنبل کے پاس کوئی شخص آتا کہ کہتا فلاں نے آپ کو یہ کہا، فلاں یہ کہا،
وہ فرماتے اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ تو کہنے والوں نے کہا جی اس نے تو آپ کو گالی دی ہے یا آپ کی برائی کی ہے؟ تو امام صاحب فرماتے کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ ایک تو میں گزارش کروں گا کہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم پاکستانی ہیں اور حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے اب اس وطن کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا ہے، ہم نے اس وطن سے متشددانہ رویوں کو ختم کرنا ہے، ہم نے اس وطن سے انتہا پسندی کو، دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ مسجد، محراب و منبر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن علماء کے ساتھ ساتھ، خطیبوں کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری عوام کی بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا غلط استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کو روکیں کہ بھائی آپ یہ بات غلط کر رہے ہو، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس میں فتنہ پیدا ہوگا۔ دین اسلام تو کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ کیوں اختلاف میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہو؟ جب قرآن کریم یہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، پھر ہم کیوں اپنی چھوٹے چھوٹے اناؤں کی وجہ سے وہ معاملات پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے جھگڑے پیدا ہوں، فساد پیدا ہوں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا نصیب و مقدر کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔